to present his findings about prevention from honor killing, a study from legal and Sharia perspective. The maximum time for the presentation is 10 minutes. میں ٹائم کو نوٹ کر رہا ہوں. سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. محترم صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ فلاحی صاحب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا، محترم پروفیسرز، ڈاکٹرز اور عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دیا گیا جو موضوع ہے وہ ہے قتل غیرت کی روک تھام، شرعی اور قانونی حیثیت. تفصیل بیان کرنے کا موقع ہی نہیں، کوشش کروں گا کہ صرف اس کا خلاصہ بیان ہو جائے، اور اگر ممکن ہوا تو پیپر جب پبلش ہو جائے اس میں تفصیل دیکھا جا سکے گا. بہرحال غیرت سیاکاری یا کاروکاری کے نام پر قتل کرنے کا دستور بہت قدیم ہے. مذکورہ نام ایک دوسرے کے مترادف ہیں، جو کہ سندھ میں کاروکاری، بلوچستان میں سیاکاری، پنجاب میں کالا کالی اور خیبر پختونخوا میں تورا کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. کالے رنگ کے مفہوم کے حامل یہ اصطلاحات زناکاری اور اس کے مترادف مرتکب ٹھہرائے گئے افراد سے وابستہ سماجی رسوائی کا مظہر ہیں. جب کوئی شخص کسی مرد یا عورت کی جان لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ کام اس بنا پر کیا ہے کہ وہ مرد یا عورت جنسی بدفعلی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر اسے قتل نہیں بلکہ غیرت کے نام پر مارنا کہا جاتا ہے. عورت اور بعض اوقات لیکن ہمیشہ نہیں، اس کے شریک جرم مرد کو قتل کرنے کا مقصد رسوائی مٹانا، عزت و آبرو برقرار رکھنا، اپنے دیرینہ جھگڑے مٹانے، زمین و زر کے حصول، قرض ادا کرنے کی ذمہ داری سے گلو خلاصی کرانے، دوسری بیوی کے حصول، کسی ناپسندیدہ عورت سے چھٹکارا پانے اور اس جیسے دیگر بہت سے مقاصد کے لیے مردوں عورتوں پر غیرت، سیاکاری یا کاروکاری کا لیبل لگا کر انہیں قتل کر دیتے ہیں. چنانچہ غیرت کے نام پر قتل کی اصطلاح قتل کے لیے ایک قابل قبول محرک اور قانونی دفاع کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، جسے اکثر معاشرہ بھی تسلیم کرتا ہے. خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے جس انداز سے سیاکاری کی رسم کا سہارا لیا جا رہا ہے، یا خاندانوں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے جرگوں کے ذریعے لڑکیوں کا رشتہ بطور جرمانہ کرایا جاتا ہے، اسے روکنے کے لیے قانون سازی سمیت بعض اقدامات ضرور کیے گئے ہیں اور مزید اقدامات کے لیے اظہار بھی کیا گیا ہے، مگر عملی طور پر ان زیادتیوں کی مؤثر روک تھام ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی. حالیہ برسوں میں غیرت، کاروکاری یا سیاکاری کے نام پر کیے گئے قتل سے متعلق واقعات کی بہت زیادہ تشہیر کی گئی ہے، جس نے قابل غور اور انتہائی حل طلب مسئلے کا رخ اختیار کر لیا ہے. مذکورہ واقعات میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بغیر تحقیق و تفتیش کے کسی پر صرف غیرت یا کاری کا الزام لگا کر انہیں قتل کیا جاتا ہے. نہ اسلامی قوانین کی طرف رجوع اور نہ ہی انہیں خاطر میں لایا جاتا ہے. حالانکہ قرآن کریم کے واضح آیات اور احادیث کی روشن تعلیمات کے علاوہ اسلامی فقہ میں اس کے لیے باقاعدہ حدود، تعزیر اور لعان جیسے تفصیلی قوانین موجود ہیں، جن کے مطابق انہیں مطلوبہ سزا دی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک ان سے یکسر صرف نظر کیا جا رہا ہے. قتل غیرت کا بنیادی وجہ بننے والا عمل کاروکاری، کالا کالی، سیاکاری یا بالفاظ دیگر زیاکاری کا اہم مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شوہر ہو باہم مباشرت کریں.
اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں، اور ان میں سوائے ان متفرق لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا۔ اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسلامی قانون حکومت کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اس فعل کے مرتکب مرد و عورت کے خلاف از خود کارروائی کرے، اور عدالت کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس پر سزا دے۔ سزا دینے کے لیے بھی شرائط عائد ہیں، لہذا ان شرائط و قوانین سے ہٹ کر خود گواہ، جج اور جلاد بننے کی کسی کو اجازت کسی بھی صورت نہیں۔ یہ میں مختصر کر رہا ہوں، بہت سے الفاظ درمیان میں چھوٹ جائیں گے۔ بہرحال مروجہ جو قانون ہے، سیاکاری سمیت دیگر تمام اقسام کی جرائم پر سزا دینے کے حوالے سے موجودہ زمانے میں مروجہ جو پاکستان میں نظام عدل ہے وہ ناکارہ و نامراد ہے۔ پہلے تو غیرت اور خاندانی عزت کے نام پر ہونے والی قتل و غارت گری میں کوئی گرفتاری ہوتی نہیں، اور اگر بالفرض کوئی گرفتاری ہو بھی جائے تو اس میں پولیس کا رویہ عام طور پر جرم کو نظر انداز کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ملزم کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے۔ اسی طرح پھانسی، عمر قید اور دوسری سنگین سزاؤں کے باوجود جرائم میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجرم جیل سے سزا کاٹنے کے بعد جب جیل سے باہر آتے ہیں تو ان کو زیادہ احساس ندامت نہیں ہوتا، ان میں گناہ و جرم سے پرہیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال انسانی جان کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ایسے قتل کو قتل عمد قرار دیا جائے۔ پاکستان کے مخصوص حالات کے پیش نظر مسئلہ نازک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ لوگ حکومت کے پاس اپیل کرنا لا حاصل سمجھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ نظام عدالت میں ایسے کیس 10 15 سال تک لٹکتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ ہمارے معاشرے کا تاریک ترین پہلو ہے کہ صرف غیرت کے نام پر یا غیرت کی آڑ لے کر جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور مرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ فلاں شخص کارو ہے یا فلاں عورت کاری ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاکاری کے معاملے میں خواتین یا انسانی حقوق کے نام پر قائم NGOs کا کردار غیر معیاری اور غیر منصفانہ ہے، جس کی کسی صورت مکمل تائید اور حمایت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آج کل NGOs پاکستان میں غیرت کو جس بھیانک جرم اور دہشت گردی بنا کر پیش کر رہی ہے، اس میں ان کی اکثر و بیشتر ساری ہمدردی سیاکاری یا دوسرے مختلف قسم کی جرائم میں ملوث خواتین کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ عورتوں کے حقوق کے لیے اتنے ہی مخلص ہیں تو کشمیر، فلسطین، بوسنیا اور حال ہی میں روہنگیا برما میں جو عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہیں، کچھ ان پر بھی یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان میں یہ قتل ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر فحاشی، عریانی اور شہوترانی کے سدباب کے لیے بھی کوششیں کریں، لڑکیوں کی اخلاقی تربیت کے مراکز قائم کریں، تو ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ وہ ایسے قتل رکوانے میں واقعی مخلص ہیں۔ اور اگر مذکورہ بالا باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے حجابی کا بازار گرم کر رکھا ہے، مخلوط میراتن ریس کے نام پر بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ وہ معاشرے سے غیرت کے قتل کے خلاف چلائی جانے والی مہم کی بجائے خود غیرت، عصمت و ابرو کے خلاف ہیں۔ 2 منٹ میں رہیں ابھی تک۔ اسلامی شریعت میں سزا کا فلسفہ جداگانہ ہے۔ اسلام انسانی ضمیر کی تربیت کر کے مسلمانوں کو لالچ، بغض، حسد، خیانت اور دیگر رذائل سے باز رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ انسان کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ اس کا جرم اگر حکومت اور لوگوں کی نظر سے پوشیدہ بھی رہا تو اس دنیا میں تو وہ سزا سے بچ جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر سے نہ بچ سکے گا۔ انسانی ضمیر جب روز حساب کی صداقت کو مان لے اور یہ بات جان لے کہ اللہ کا عذاب اور ناراضگی تمام دنیائی سزاؤں سے زیادہ سنگین اور شدید تر ہے،
تو انسان اقبال جرم کر کے سنساری تک دردناک سزا کو اصرار کے ساتھ طلب کرنے لگتا ہے تاکہ آخرت کی سزا اور عذاب الہی سے بچ جائے، جس طرح کہ ماعز اسلمی نے بغیر کسی پکڑ دکڑ کے از خود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنساری کی سزا جاری ہونے کے بعد ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کی مقبول توبہ اور طہارت کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ ان کی توبہ ایسی عظیم ہے جو پورے حجاز بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش کے لیے کافی ہے۔ ھذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I would like to request Professor Dr. Hafiz Muhammad Nasrullah Khan